یہ شرف کے تو ہے درون دل، یہ کرم کے تو ہے رہین جاں، یہ شرف کے تو ہے درون دل، یہ کرم کے تو ہے رہین جاں، کہ پہنچ سکے تیرے حسن تک نہ خیالی نہ گمانی، بلغ العلا بکمالی کشفت تجا بجمالی، حسنت جمیع خصالی سلزم علیہ بآلی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے اندر ہمارے بہت ہی پیارے اور عزیز مہمان بھائی میاں محمد عمر مدنی صاحب نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یقیناً ہمارے دلوں کو بڑی تسکین مل رہی تھی، ایمان کو تازگی مل رہی تھی، اور روح کے اندر ایمان بیدار ہو رہا تھا، ایمان کی چنگاریاں بہک رہی تھی، اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا جائے یا رسول اللہ کی تعریف سنی جائے، جو مسلمان ہوگا اس کا دل خوش ہوگا۔ رسول اللہ کی اگر تعریف کی جائے تو جو مسلمان ہوگا اس کا دل خوش ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ محبت ہے، تو جب تک تمہیں رسول اللہ سے محبت نہیں ہوگی تم دعوے کے اندر جھوٹے ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میرے ساتھ اتنی محبت نہ کرو جتنی کہ تم اپنے ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، رشتہ داروں سے، اپنی جان سے کرتے ہو، ان سب سے بڑھ کر جب تک محبت نہ کرو تو مسلمان نہیں۔ تو بھائی یہ محفلوں کا انعقاد کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا، یہ بھی محبت نبی کی علامت ہے۔ دیکھو جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کے گن گاتا ہے، جس کے ساتھ محبت ہوگی نا وہ اس کے گن گاتا ہے، مختلف طریقوں سے گن گاتا ہے۔ ہمیں الحمدللہ اپنے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، تو ہم بھی ان کی گن گا رہے ہیں اور انہی کی تعریفیں سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک آپ اس محفل کے اندر بیٹھے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ کر رکھے گی۔ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، حدیث سناتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ فرشتے جا کر اس کو گھیر لیتے ہیں۔ میں بار بار یہ حدیث سناتا ہوں لیکن دل کے اندر بٹھائیں تو پھر ہمیں اہمیت پتہ لگے آج کتنی بڑی محفل ہو رہی ہے۔ حفتہم الملائکہ، حفتہم الملائکہ، زمین سے لے کر آسمان تک اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جہاں پر بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے گا، ہم کوئی بدعت نہیں کر رہے، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، آج اس جگہ کو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں نے گھیرا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، غشیتہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں غشیتہم الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس جگہ کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، اور جتنے بیمار آتے ہیں اس کے اندر، چاہے روحانی بیمار ہو چاہے جسمانی بیمار ہو، دو قسم کے بیمار ہوتے ہیں، چاہے روحانی بیمار ہو چاہے جسمانی بیمار ہو، جو بھی اس محفل کے اندر آئے گا اس محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماریوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے دنیا کے اندر ان کو ایک مشن دے کر بھیجا ہے۔ مشن کیا ہے؟ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو مشن دیا اور رسول کی میلاد منانے کا اصل حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول جو ہوگا وہ اپنی طرف نہیں بلائے گا۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کتاب دے کر اپنا ولی، اپنا نبی بنا دے، اس کے اوپر وحی نازل کرے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کی ولادت باسعادت کا مقصد بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ۔ یہ نہیں ہے محفل میلاد منعقد کر کے خوشی منا کر ہم نماز نہ پڑھیں، ہم روزے نہ رکھیں اور سارے منکرات کرتے رہیں، ایسا کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مشن یہ کرائیں اور یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم میں سے نماز کوئی نہیں چھوڑے گا، آج کے بعد نماز کسی نے نہیں چھوڑنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر علیہ السلام کا سچا عاشق ہوگا وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو معروضات میں نے پیش کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان کے بعد ہمارے لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان میرے عزیز بھی ہیں اور جناب بھائی ظفر شہزاد صاحب کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ کافی عرصہ تک یہ نعتیں پڑھتے رہے ہیں۔ اب آج میرے اللہ سب کے اللہ جو چاہے قطرے تو سمندر کر دے، میرے اللہ جو چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، دیتا ہے ترک ہر عشق کو ہر کر دے، دیتا ہے ترک ہر عشق کو ہر کر دے، اور نوازے تو قدم کو سکندر کر دے،
جانے والیا شان والیا ہر شان تے جانے والیا دس کرنے عام تیرے دس کرنے عام تیرے ہوندے صبح شام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چرانے والیا ہر شان تے جانے والیا شان والیا ہر شان تے جانے والیا صدیق عطا یار تیرا صدیق عطا یار تیرا بڑا غم خار تیرا سونا وفادار تیرا سونا وفادار تیرا روزے وچ سلانے والیا ہر شان تے جانے والیا شان والیا ہر شان تے جانے والیا بڑا کمال آیا بڑا کمال آیا آقا دا بلال آیا سونے دا بلال آیا سونے دا بلال آیا سینے نال والیا ہر شان تے جانے والیا شان والیا ہر شان تے جانے والیا شان والیا ہر شان تے جانے والیا یمنی با ایمان ہویا یمنی با ایمان ہویا جنت دا سامان ہویا جنت دا سامان ہویا جنت دا سامان ہویا انگلی ہلانے والیا ہر شان تے جانے والیا شان والیا ہر شان تے جانے والیا شان والیا ہر شان تے جانے والیا كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد